الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، آپ سب کو خوش رکھے۔ الحمدللہ ہماری جو یہ ہفتہ واری تعلیم ہے، اس میں اب تک 41 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ سب سے پہلے عورتوں کو دین کے بارے میں موٹی موٹی باتیں سکھاؤں، اور اس کے لیے میں نے 40 دن کا 40 ہفتوں کا ایک سبق تیار کیا، ہمارے علماء کرام کے مشوروں سے، ہمارے اساتذہ کے مشوروں سے۔ الحمدللہ وہ 40 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی درمیان ارادہ ہوا کہ اب باضابطہ مومنہ کورس شروع کیا جائے۔ الحمدللہ آج سے مومنہ کورس بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ مومنہ کورس جو عورتیں پڑھیں گی، بچیاں پڑھیں گی، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بیسک اسلامک نالج سے لے کر ان ڈیٹیل اسلامی تعلیم آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر کے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانیں، اپنا رب مانیں، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو سچے پیغمبر مانیں، اور فرشتوں پر ایمان لائیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، موت پر، موت کے بعد والی زندگی پر، قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ دنیاوی زندگی اسلامی طور طریقے پر گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب انشاءاللہ اس مومنہ کورس میں آپ کو سکھانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ آپ لوگ دعا کرتی رہیں۔ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، بس انسان کا ارادہ ہوتا ہے اور انسان کی طرف سے کوشش ہوتی ہے اور اس کے اندر
اخلاص ہوتا ہے، سچی تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل بھی کرا دیتا ہے۔ آپ تمام خواتین ماشاءاللہ بہت دور و دراز سے یہاں آتی ہیں، اس محلے سے، اڑوس پڑوس کے محلوں سے۔ ایک امام صاحب نے بتایا، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ کے اجتماع میں ہمارے محلے سے بھی عورتیں آتی ہیں، جبکہ وہ محلہ جو ہے یہاں سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور ہے۔ تو الحمدللہ عورتیں اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آتی ہیں، آٹو میں آتی ہیں یا کوئی ان کا بھائی شوہر لا کر کے یہاں چھوڑتا ہے۔ تو میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں آپ سب کا صحیح سے خیال رکھوں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کو دین اسلام کی صحیح تعلیم اور صحیح انداز میں آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس طرح آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کروں۔ باقی جو عورتوں کے خاص مسائل ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کے، وہ جو ہے آپ جو بھی معلمات ہیں، بڑی معلمات ہیں، جیسے ریحانہ آپا ہیں، سلمہ آپا ہیں، اور اس طرح کی جو بھی خواتین آپ جانتی ہیں، ان سے آپ معلوم کر سکتی ہیں۔ میں جو ضروری سمجھوں گا، امپارٹنٹ سمجھوں گا، آپ کو ضرور وہ چیزیں بتلاؤں گا، اور ساری چیزیں لکھ کر کے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی آپ کو دیتا رہوں گا۔ انشاءاللہ یہ مومنہ کورس آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور گھر جا کر اپنے گھر میں بھی آپ تعلیم کریں، آپ کے شوہر کے سامنے، آپ کے بھائی کے سامنے، آپ کے سسر ہیں، ساس ہیں، یا آپ کی بچیاں ہیں، ان کے سامنے یہ کریں، ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، آپ ان کو اس کا معنی مطلب سمجھائیں۔ اس طرح انشاءاللہ گھر کے اندر بھی دینداری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جو عورتیں یہاں تک نہیں آ سکتی، ان تک بھی یہ چیز پہنچ جائے گی، اور میں اس کو ریکارڈ بھی کرتا ہوں، یوٹیوب پر بھی ڈالتا ہوں، تاکہ آپ اگر ریوائز کرنا چاہیں تو اس کو ریوائز بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پر بھی آپ کو اس کی PDF بھیجتا رہتا ہوں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ خیر، میرا مقصد بس یہی ہے کہ 4 عورتیں دین کی باتیں سیکھ لیں۔ ہماری مائیں بہنیں دین سے دور ہیں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں سکھایا۔ موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر کا انتظام کیا، تو الحمدللہ آپ کے سامنے دین کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے بجلی جا رہی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے انورٹر کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ جب آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اور آپ لوگ اخلاص کے ساتھ یہاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا انتظام خود ہی کروا دیتا ہے۔ چاہے ہمارے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، چاہے ہم کچھ کر سکتے ہوں نہ کر سکتے ہوں، اخلاص والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ خیر، دیکھیے آج کا جو سبق ہے، دین سیکھنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں جو اردو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں نا، جن عورتوں کو اردو آتی ہے وہ بھی صحیح سے الفاظ کو سنا کریں،
کہ میں کون سا لفظ کیسے پرونونس کر رہا ہوں، اس سے آپ کی اردو بھی صحیح ہو جائے گی۔ بہت ساری عورتیں فضائل اعمال پڑھتی ہیں لیکن اردو بہت غلط پڑھتی ہیں، تو یہ میں جو پڑھتا ہوں اردو آپ اگر سنتی رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اور اردو بھی آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دین اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہی آیت میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کامل طور پر، ہر اعتبار سے، ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں اور ہر حالت میں ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے۔ آج کل کیا ہے، ہم لوگ صرف مسجد تک مسلمان ہیں، مسجد میں ٹوپی پہن لیا، نماز پڑھ لیا، آ گیا، بس ٹوپی سر سے اتر گئی، باہر آ کر سارے وہی غیروں والے کام کرتے ہیں، ہمارا کاروبار بھی غیروں جیسا، ہمارا رہن سہن بھی غیروں جیسا، ہمارا لباس اوڑھنا بچھونا پہننا یہ سب غیروں جیسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ مسلمان بنو، 90% مسلمان بھی نہیں، 100% مسلمان بنو۔ اب آگے دیکھیے، اور ہر انسان کامل طریقے پر مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ دین کو جانے اور دین کو مان کر اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ہم مکمل مسلمان بنیں، کامل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو کامل طریقے پر مسلمان بننے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، ہم دین اسلام کو جانیں، واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ ماں ہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے اسلام آپ کو کیا آرڈر دیتا ہے۔ آپ بیوی ہیں، بیوی ہونے کے اعتبار سے اسلام کا آرڈر آپ کے لیے کیا ہے۔ آپ کسی کی بیٹی ہیں تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام کا آرڈر آپ کے لیے کیا ہے۔ میں مسجد کا امام ہوں، امام ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اللہ کا آرڈر کیا ہے۔ آپ کے شوہر، آپ کے والد، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اسلام کی تعلیم کیا ہے کاروبار کرنے کے اعتبار سے۔ ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو نوکری کرنے کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، کس طرح کی نوکری کرنا اور کس طرح کی نوکری نہیں کرنا۔ تو کمپلیٹ اسلامی تعلیمات کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ جب جانیں گے تب جا کر کے عمل کا ارادہ پیدا ہوگا۔ تو کامل طریقے پر مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ دین کو جانے، دین اسلام کو جانے، دین کی تعلیمات کو جانے اور دین کو مان کر اس پر عمل کرے۔ دین کو جان لیا، سیکھ لیا، مثال کے طور پر وضو کے بارے میں جان لیا تو وضو اس کے مطابق کرے، نماز کے بارے میں جان لیا، نماز اس کے مطابق پڑھے،
پردے کے بارے میں آپ نے جان لیا تو پردہ اس کے مطابق آپ کریں، کاروبار کے مطابق جان لیا تو کاروبار اسی کے مطابق آپ کریں۔ تو دین اسلام پر ہم مکمل طور پر اسی وقت آئیں گے جبکہ یہ دو باتیں ہوں، نمبر ایک دین کو جاننا، نمبر دو مان کر عمل کرنا۔ اب آگے دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے مکمل طور پر مسلمان ہونے کے لیے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو دین کو جاننا ہے نا ہمیں، دین کو جاننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ دین کا علم سیکھیں گے تو دین ہمیں آئے گا، جب دین آئے گا تو ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث ہے حضور کی، یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہر ایک مسلمان پر جو کہ عاقل ہو، یعنی وہ پاگل نہ ہو، اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہو، پاگل نہ ہو، ہر ایک مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کے لیے دین کا ضروری نالج ہونا کمپلسری ہے۔ آپ وضو کرنے جا رہی ہیں، وضو کا کیا طریقہ ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں، نماز کا کیا طریقہ ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کاروبار کرنے جا رہا ہے تو کاروبار کرنے کا طریقہ اور پروسیس کیا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ شادی کرنے جا رہے ہیں، اسلامی اعتبار سے شادی کیا ہے، آج ہم نے شادیوں کو کیسے بنا لیا، منگنیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ اس میں غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، اس طرح کی منگنیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کس قدر فضول خرچی کر رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ کو کیا یہ جواب دیں گے؟ فلاں رشتہ دار نے کہا، فلاں نے کہا، دھوم دھام سے شادی ہونی چاہیے، دھوم دھام سے منگنی ہونی چاہیے۔ اب وہ لڑکے والے لڑکی والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کس نے یہ سکھایا ہے؟ اسلام تو نکاح کو آسان کرنے کو بتایا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، کم سے کم خرچے میں نکاح پورا کر لیا کرو۔ بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں وہ کام کرنے سے پہلے علماء سے اور جاننے والی جو استاد بھی ہوتی ہے، معلمہ ہوتی ہیں، ان سے پوچھ کر کے کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پہلے کام وہ کر لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں۔ پہلے پوچھنا، جب آپ بیمار ہو جائیں، آپ دوائی کھانے سے پہلے پوچھتی ہیں نہیں پوچھتی ہیں؟ گھر میں بہت سارے ٹیبلٹس پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی اٹھا کر آپ کھا لیں گی کیا؟ نہیں، بلکہ پوچھیں گی، پڑھے لکھے لوگوں سے یا ڈاکٹر سے پوچھیں گی، میڈیکل سٹور والے کے پاس کم از کم لے جائیں گی کہ دیکھو یہ دوائی ہمارے گھر میں رکھی ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، میری بیماری میں ان میں سے کون سی دوائی کام آتی ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو ہم پوچھ کر عمل کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں پوچھتے نہیں۔ تو آگے دیکھیے، دین کا علم سیکھنا چونکہ فرض ہے، اس لیے اس فرض کے لیے کوشش کرنا بھی عبادت ہے اور اس پر بہت ثواب ملتا ہے۔ تو پہلے کیا بتایا حضور نے کہ دین کا علم سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔
تو دین کا علم سیکھنا کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ تو اس فرض کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے اور اس پر بہت ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو دین سکھایا جاتا ہے ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آئیں، قدم قدم پر آپ کو عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھ کر ایک ایک لفظ سنتی ہیں، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اس سننے پر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اس فرض کے لیے جو آپ کوشش کرتی ہیں، چل کر آتی ہیں، گاڑیوں میں آتی ہیں اور یہاں سنتی ہیں، سننے کے بعد گھر میں جا کر بھی پڑھتی ہیں، دوسروں کو سناتی ہیں، تو آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے دین کا علم سیکھنا۔ چنانچہ آگے دیکھیے، یہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، جیسے آپ عورتیں گھر سے نکل کر آئیں، تو جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ یہاں 2:30 بجے، 2:45 بجے، 3 بجے اپنے گھر سے چل کر یہاں آئی ہیں، تو جب تک آپ واپس نہیں جاتی اس وقت تک آپ کے نام اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں، جہاد میں ہیں، آپ اللہ کے لیے، دین کے لیے لڑ رہی ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ اتنا بڑا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ گھر واپس جانے تک آپ کو اتنا ثواب ملتا رہے گا۔ کس قدر خوش قسمت عورتیں ہیں آپ۔ اور فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ اکبر، یعنی جو کوئی علم حاصل کرنے کے ارادے سے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ کتنی خوشخبری ہے۔ یعنی جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، جیسے آپ اپنے گھر سے ہمارے گھر آئیں تو راستے میں چل کر آئیں آپ، تو جو آدمی دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی آپ تمام عورتوں کے لیے جنت جانا انتہائی آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب دین کا علم سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ کس قدر فضیلت والی بات ہے، دیکھیے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، یعنی جس شخص نے علم حاصل کرنے کا ارادہ اور کوشش کیا تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ آپ یہاں علم سیکھنے کے لیے آئی ہیں، علم سیکھنے کے ارادے سے آئی ہیں، تو آپ کے گزرے ہوئے گناہوں کے لیے آپ کا یہاں آنا کفارہ بن جائے گا۔
کفارہ یعنی ان گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ آپ یہاں علم سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، آپ کا آنا یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر سے چل کر جو ایک ایک قدم رکھتی ہیں، آپ کے قدم قدم پر آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ کس قدر بلند فضیلت ہے۔ یعنی جو شخص دین سیکھنے اور جاننے کی اس لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی دوسروں میں اس کو پھیلائے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو آخرت میں وہ پیغمبروں کے اس قدر قریب ہوگا کہ اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے، آپ جو ہے دین سیکھ رہی ہیں، مومنہ کورس آپ کر رہی ہیں مثال کے طور پر، اور آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے؟ میں جو سیکھ رہی ہوں اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کروں گی، یعنی دوسروں کو آپ یہ چیز سکھائیں گی۔ جو آپ یہاں سیکھ رہی ہیں وہی چیز آپ جا کر کے دوسروں کو پڑھائیں گی، دوسروں کو سکھائیں گی۔ آپ کا یہ ارادہ ہے دین سیکھنے کا کہ آپ سیکھیں گی، خود بھی عمل کریں گی، اور گھر جا کر یہ اپنے بچوں کو، شوہر کو یا اڑوس پڑوس کی خواتین کو آپ سکھائیں گی۔ آپ کا ارادہ ہے، دین پھیلانا آپ کا مقصد ہے، اس سے اسلام زندہ ہوگا۔ تو کیا ثواب آپ کو ملے گا؟ قیامت میں آپ کا جو درجہ ہے وہ نبیوں کے درجے کے اتنا قریب ہوگا کہ نبیوں کے درجے اور آپ کے درجے کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا بس۔ مان لیجئے نبیوں کا جو درجہ ہے 100 نمبر ہے، آپ کو کتنا درجہ ملے گا؟ 99 نمبر والا درجہ ملے گا۔ جنت میں مان لیجئے 100 فلورز ہیں، 100 نمبر کے فلور میں سارے پیغمبر ہیں، تو آپ جو ہے 99 والے درجے میں، 99 فلور میں آپ رہیں گی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہاں دنیا میں ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان صحیح سے نہیں ہے، یہاں دنیا میں کرایہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا، بہت ساری عورتوں کے پاس رہنے کا صحیح سے مکان نہیں، نہ پانی کا صحیح سے انتظام ہے، نہ بجلی کا صحیح سے انتظام ہے، نہ اوڑھنے بچھونے کا کوئی خاص انتظام ہے، بیچاری غریب ہے، لیکن وہ دین سیکھ رہی ہے، دین کا علم سیکھ رہی ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتی ہے، تو اس کے لیے اتنا بڑا درجہ آخرت میں، قیامت میں، کہ پیغمبروں کا جو درجہ ہے ان کے قریب ان کا درجہ ہوگا، بس ایک سٹیپ کا فاصلہ رہے گا، ڈسٹینس۔ تو آپ عورتیں بڑی خوش نصیب عورتیں ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں دین سیکھنے کے لیے آتی ہیں اور جا کر دوسروں کو بھی سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آگے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا دین کے بارے میں۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے، میں نے مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، ان کا ایک آرڈر، ان کا ایک ارشاد یہاں پر نقل کیا ہے۔ دین کی اہمیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں،
سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عربی میں عبارت ہے ان عمر انتہی الی مخازم بالشام فنزع خفیہ فاخذ احدہما بیدہ واخذ بخطام راحلتہ وخاض الماء فجعلوا ينظرون الیہ وجاءہ ابو عبیدہ فقال صنعت اليوم صنيعا عظيما عند اہل الارض صنعت كذا وكذا فصك في صدره ثم قال اوہ لو فعل ذلك غيرك يا ابا عبیدہ انکم کنتم اذل الناس واحقر الناس فاعزکم اللہ بالدین مہما تطلب العزہ بغیرہ یذلکم اللہ عز وجل۔ کیا واقعہ ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام سیریا، آج کل کی زبان میں سیریا اس کو بولا جاتا ہے۔ تو وہاں جب حضرت گئے تو راستے میں ایک جگہ پانی بہہ رہا تھا، کوئی نالا تھا سیلاب کا، اب اس میں سے اتر کر کے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہیں، یعنی بادشاہ ہے وقت کے۔ تو بادشاہ تو پانی میں نہیں اترا کرتا، اس کے لیے تو الگ سے سواری لائی جائے گی، الگ سے ان کا پروٹوکال ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی سامنے پانی آ گیا اور پانی میں سے اتر کر کے چل کر کے جانا پڑتا ہے، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، سواری سے اتر گئے، اور جو آپ نے جوتا موزہ ساکس پہن رکھا تھا اس کو اتار کر اپنے لیفٹ ہینڈ میں پکڑ لیا، بائیں ہاتھ میں، اور ایک ہاتھ سے وہ سواری جو بھی گھوڑا تھا یا اونٹنی تھی اس کی نکیل کو پکڑ لیا، اس کی رسی کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے چلنے لگے۔ تو وہاں کے ملک شام کے جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے حضرت کو دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، بادشاہ ہوتے ہوئے چپل اپنے ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں اور اپنا جانور خود سے گھسیٹ کر کے لا رہے ہیں، یہ تو بادشاہ کی شان کے خلاف ہے۔ بادشاہ تو نیچے اترتا بھی نہیں، بادشاہ تو سواری پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور سواری چلنے لگتی ہے۔ اسی طرح بادشاہ پانی میں اتر کر آتا ہے، نیچے تو نہیں آتا بادشاہ۔ بادشاہ کو جانور گھسیٹنے کی کیا ضرورت، بادشاہ کو جوتا چپل ہاتھ میں پکڑنے کی کیا ضرورت، اس طرح وہ باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ نے آج ایسا کام کیا کہ دیکھنے والے آپ کے اوپر ہنس رہے ہیں، یہ جو غیر مسلم ہے یہ دیکھ کر کے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے بارے میں یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور حضرت ابو عبیدہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، اے ابو عبیدہ، تیرے علاوہ کسی اور نے مجھے یہ بات کہی ہوتی تو میں سخت ناراض ہوتا اور ممکن ہے سزا بھی دیتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم تو دنیا میں ذلیل آدمی تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے یہ سارے کیسے تھے، ذلیل تھے، لوگوں میں کوئی عزت اور وقار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی وجہ سے عزت والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمان ہونے کی وجہ سے تم کو ایک مقام عطا فرمایا۔
اس لیے تم اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلو، غیروں کا کلچر چھوڑو۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ پانی میں اتر کر کے جا رہے ہیں اور یہ بادشاہ بن کر کے سواری پر ہی جا رہا ہے۔ نہیں، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں عام لوگوں کی طرح تم کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں تو پانی ہے، پانی میں تو سب لوگ اتر رہے ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اتروں گا۔ سب لوگ اپنے ہاتھ میں اپنا چپل، اپنا خفین، چمڑے کا موزہ، ساکس لے رہے ہیں، میں بھی اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا اور چلوں گا۔ اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ یہ تو غیروں کا کلچر ہے کہ آدمیوں کو الگ الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسلام سب کو برابری کا سبق دیتا ہے۔ اسلام کے اندر انصاف ہے، عدل ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، یعنی یہ روایت ان تک ہے، ان سے ہے۔ کیا واقعہ ہوا کہ شام کے علاقے میں ایک دریا یا سیلابی نالا، سیلاب یعنی طوفان وغیرہ آتا ہے، پانی بہتا ہے، وہ سیلابی نالا آ گیا۔ تو انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے موزے یعنی خفین، چمڑے کے ساکس اتار دیے، پھر ایک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی سواری کی لگام یعنی خطام پکڑی، یعنی سواری کی جو رسی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے، گھوڑے کو کھینچا جاتا ہے، اس رسی کو حضرت عمر نے پکڑا اور پانی میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر پانی میں اتر گئے۔ لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ امیر المومنین خود پانی میں چل رہے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جو زمین کے لوگوں یعنی عظمت کے دعوے داروں کی نظر میں بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ جتنے غیر مسلم دیکھ رہے ہیں یہ سب دنیا دار ہیں، یہ سب دنیا دار ہیں، یہ سب اپنے پرسٹیج کے اوپر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظر میں آپ کا یہ کام بڑا عجیب سا ہے، آپ نے ایسا ویسا عمل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، سینے پر ایسے ہاتھ مارا، پھر فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں سخت ناراض ہوتا۔ تم نے کہہ دیا اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں سخت ناراض ہوتا۔ تم لوگ اسلام سے پہلے سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر لوگ تھے، زمانہ جاہلیت میں زندگی گزارا کرتے تھے، بڑے عجیب و غریب ان کی زندگی تھی۔ پھر اللہ نے تمہیں دین کے ذریعے عزت دی۔ مکہ مکرمہ میں سارے کافر تھے اور اس قدر برے کام وہ کرتے تھے کہ آدمی کان پکڑ لے، جیسا کہ میں نے اس سے پچھلے ہفتے میں بھی بتایا تھا کہ لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور باپ اگر مر جائے تو گھر کا بڑا بیٹا استغفر اللہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اور کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے یہ مرد۔ عورتیں بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے پردے کے لیے بس پہن کر طواف کرتی تھی۔ اس قدر تم ذلیل تھے، خار تھے۔ اسلام نے تم کو عزت عطا کی، اسلام کی وجہ سے تم کو عزت ملی۔ تو آگے دیکھیے،
تم جب بھی دین کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ وارننگ دی حضرت عمر نے، اگر تم نے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے میں عزت کو تلاش کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ اسلام کے اندر ہی عزت ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ غیروں کا کلچر، غیروں کا طور طریقہ ہرگز بھی تم کو فالو نہیں کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی اس قدر اہمیت ہے، اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر شرافت ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر ہی خوبی ہے، بڑائی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہی سب سے زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ نوٹ، اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ عزت اور شرافت صرف دین اسلام کی پیروی میں ہے۔ عزت اور شرافت کس میں ہے؟ اسلام کی پیروی کرنے میں، اسلام کو فالو کرنے میں ہے، نہ کہ دنیا کے رتبے اور ظاہری شان میں۔ دنیا کا جو ظاہری پرسٹیج ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ پینا پرنسپالٹی لوپلا منسپالٹی بولتے ہیں نا، ایسا ہے وہ بس۔ اسلامی تعلیم کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سیدھے سادے زندگی گزارو اور تکلفات سے دور رہو۔ آدمی کو کیسے زندگی گزارنا؟ ایک معمولی انسان کی طرح۔ اللہ کا میں ایک معمولی سا بندہ ہوں، اللہ کی میں ایک معمولی سی بندی ہوں۔ یہاں اجتماع میں آنے والی 80، 90، 100 عورتوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ اس طرح آدمی کو زندگی گزارنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، تکلفات سے دور رہنا۔ تکلفات کا مطلب کیا؟ مجھے یہ ہونا وہ ہونا پکڑا لیتی نا، مجھے کرسی نہیں ہے نا بیٹھنے کے واسطے، مجھے قالین نہیں ملی، مجھے فلاں نے سلام نہیں کیا، یہ سب ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اپنا کام کرتے رہنا، سیدھے سادے بن کر کے رہنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عزت دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اپنے خفین یا جوتا اپنے ہاتھ سے اٹھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے اپنا جوتا چپل اٹھا کر کہیں چلیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو غیروں کا کلچر ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جوتا چپل کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا، اس کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کہ بادشاہ ہو کر کے چپل کو ہاتھ لگاتا ہے۔ ارے بادشاہ ہو تو کیا ہوا، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ ہر آدمی وہاں تالاب میں اتر رہا ہے، ہر آدمی اپنا چپل اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑائی ہے، بزرگی ہے ان کی، کہ انہوں نے اپنا جوتا چپل کسی کو نہیں دیا، خود ہی ایک نارمل آدمی کی طرح ہاتھ سے اٹھا کر کے پانی میں اتر گئے۔ یہ ہے اسلام کی شان کہ سب کی عزت کرو۔ اور یہ سبق ملا کہ قیادت یعنی لیڈر بننا، لیڈری میں عاجزی اور عمل میں مساوات یعنی برابری ہی حقیقی قیادت کی علامت ہے۔ یعنی آدمی جو لیڈر ہوگا، جیسے کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی کاؤنسلر ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، ان کے اندر کیا ہونا؟ برابری ہونا، یعنی تمام انسانوں کو برابر سمجھیں، اپنے آپ کو بھی ایک نارمل انسان کے سٹیج میں رکھ کر کے وہ رعایا کے ساتھ، قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے۔
یہ ہے اصلی قیادت. اوریجنل لیڈرشپ یہ ہے کہ آدمی چاہے کتنے بڑے پوسٹ میں کیوں نہ ہو، وہ جو ہے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ایک نارمل سمپل آدمی کی طرح اس کو رہنا چاہیے. یعنی سب کو اسی پانی سے گزرنا ہے اور سب کو اپنے جوتے اتارنا ہے. لہٰذا امیر المومنین نے اگر جوتا اتار کر ہاتھ میں لینا، رعایا کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے جو کہ اسلام سکھاتا ہے. تو حضرت عمر نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے. سب لوگ اسی طرح جا رہے ہیں تو بادشاہ ہونے کے باوجود، امیر المومنین اور خلیفہ ہونے کے باوجود، سب کے ساتھ وہ بھی جوتا چپل ہاتھ میں لے کر کے ایک سمپل آدمی کی طرح چل رہے ہیں. یہ ہے اصل لیڈرشپ. دنیا داروں کے طرز پر اگر زندگی گزاریں گے، دنیا داروں کے طرز پر یعنی دنیا داروں کے طریقے پر، غیروں کے کلچر پر اگر زندگی گزاریں گے تو اس میں پورا کا پورا نقصان ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا داروں کا طور طریقہ بس وہ ویسے ہی ہے، کوئی دین دھرم اس کے اندر نہیں ہوتا. ظاہری پرسٹیج کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. دین اسلام کے طور طریقے پر چلیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزت ملا کرتی ہے. تو یہ آج کا مومنہ کورس کا پہلا سبق ہے. اب آگے دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کو مومنہ کورس کا سبق چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.